اصحاب رسول کی جماعت ہے، اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے جوڑتے ہیں، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں میرے محترم بھائیوں کیا ماحول ہے، تو 2-4 لفظ کام جاتا ہے، کوئی اپنا ایک مذہبی لیبل بنا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بیعت، تو میرے ہاتھ میں بیعت کر لو، میرے مرید بن جاؤ، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے۔ اللہ والے ہمیشہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل نے بھی یہی کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلایا، اپنی طرف نہیں بلایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت بڑا عظیم صحابی ہوں، اللہ کے نبی مجھ سے پیار کرنے والے تھے، میں بڑا قرآن کا قاری ہوں، اگر تم میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ولی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، اللہ کے ولی کی زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے مل جائیں، رسول اللہ سے مل جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا بھی یہی منہج ہے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اللہ نے نہ کی ہو، رسول اللہ نے نہ کی ہو۔ ہمارا مرض بھی یہی ہے، ہماری دعوت بھی یہی ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ساری زندگی میرا نبی لوگوں کو اللہ سے جوڑتا رہا، اللہ سے ملاتا رہا، کوئی دھاگا پڑھ کے نہیں دیا، کوئی چھلا دم کر کے نہیں دیا، کوئی دھاگا دم کر کے نہیں دیا، کوئی کڑا نہیں پہنایا، کوئی تعویذ نہیں دیا۔ جو بھی آیا ہے اس کو کوئی دعا سکھلائی ہے، کوئی وظیفہ سکھلایا ہے، کوئی عمل بتلایا ہے کہ میرے صحابی یہ عمل کر، اللہ تیری ساری پریشانیاں دور کر۔ ہمیں رات صبح شاید آپ کو ایک حدیث سنا رہا تھا اور میں خود حیران تھا کہ اللہ کے نبی کس طرح لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک نبی کا صحابی کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، دعا بڑی خوبصورت تھی۔ کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث کا ترجمہ سنیے محترم بھائیو، ان کلمات کا ترجمہ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ صحابہ کا کیسا عقیدہ تھا۔ کہتے ہیں اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو احد ہے، تو اکیلا ہے، تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو ایسا بے نیاز ہے نہ تو تجھے کسی نے جنا ہے، نہ تو نے کسی کو جنا ہے، اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر ہے۔ یہ تھا میرے محترم بھائیوں صحابہ کا عقیدہ، اللہ نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا، نہ تو اللہ کا بیٹا ہے، نہ تو اللہ کا باپ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے نبی کو یہ کلمات اتنے پسند ہے، میرے نبی قسم اٹھاتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ، میرے صحابی میں محمد قسم اٹھاتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، میرا نبی قسم نہ بھی اٹھاتا، آپ کی بات قسم جیسی تھی، آپ کی ہر بات قسم جیسی ہے، لیکن آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، توحید کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں، ان کلمات کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابی میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، جب ان کلمات سے تم دعا مانگو گے اللہ دعا بھی قبول کرے گا، اور جب ان کلمات کے وسیلے سے اللہ سے مانگو گے اللہ انشاءاللہ عطا بھی کرے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہی منہج ہے، یہی منہج اللہ کے نبی کا تھا، یہی منہج اصحاب رسول کا تھا، یہی منہج اہل بیت اطہار کا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملایا ہے، اللہ سے جوڑا ہے۔ اور یقین مانیے محترم بھائیوں، کامیابی بھی اسی کے اندر ہے، کیونکہ سب سے بڑا خیر تھا میرے محترم بھائیوں ہمارا اللہ ہے۔ سب سے بڑا خیر جو سب سے زیادہ ہمیں عطا کرنے والا ہے، جو خالق و مالک ہے، سب سے بڑا خیر کا وہ ہے۔ اگر ہم اس سے جڑ گئے میرے محترم بھائیوں سارے معاملے سے، تو خدا را میرے محترم بھائیوں اللہ اس کے رسول کی طرف آئے۔ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن کے بعد صحیح بخاری کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد ہے، نسائی شریف ہے۔ ان حدیث کا مطالعہ کیجیے، اتنی آسان ہے، ہر موبائل کے اندر دستیاب ہے۔ ان کا روز ایک ڈیلی روٹین کے ساتھ میرے محترم بھائیوں مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا حق کیا ہے، میرے نبی کا مشن کیا ہے، اور اصحاب رسول کی جماعت کا مقام کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں ضرور اس کے اوپر کوشش کریں۔ اور آخری بات ہے میرے محترم بھائیوں، بات ختم کرتے ہیں، ٹائم ہونے والا ہے۔ عظیم صحابی پہ جو بہت بڑا اضافہ تھا،
ابو داؤد کے اندر میرے محترم بھائیوں 1522 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، ابن حبان کے اندر 2345 نمبر کے اوپر، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر 751 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا صحابی بیان کرتا ہے، میں اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کے اندر ہمدردی شفقت بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی بڑی محبت کے ساتھ اس عظیم صحابی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں، سنیے میرے محترم بھائیوں، ایمان تازہ ہوگا، کہتے ہیں وقال یا معاذ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک۔ اللہ کے نبی 2 دفعہ کہتے ہیں کہ معاذ سن، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں محمد کو آپ سے محبت ہے، میں محمد کریم علیہ السلام معاذ تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے پیار ہے، تو اتنا عظیم انسان ہے، اتنا قرآن کا اعلیٰ قاری ہے، اتنی اچھی قرات کرتا ہے، سنت کا پابند ہے، اطاعت رسول کوٹ کے تیرے سے بھری ہوئی ہے، اور تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی سن، میری زبان سے، نبوت کی زبان سے سن، ناز کے وحی سے سن کہ میں اے معاذ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا بڑا محترم بھائیوں کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے معاذ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہے کہ نہیں اللہ کا ولی، اتنا عظیم ولی۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان ولیوں سے پیار کریں، ان ولیوں کی سیرت پڑھیں جو گرجن ولی ہیں، جو جنتی ہیں، دنیا کے اندر ہی اللہ کی نعمتیں حاصل کر چکے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کر چکے، ان سے پیار کیجیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بہار آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم یوٹیوب کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، فیس بک کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، احادیث کھولیں، اصحاب رسول کا باب کھولیں، سیرت کے ابواب کھولیں، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ میرے نبی کی جماعت کتنی اعلیٰ تھی، کتنے عظیم یہ اللہ کے ولی تھے، اور ان سے پیار اور محبت کرنا کتنا اہم فریضہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ساتھ اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہیں۔ میرے نبی کا انداز بڑا پیارا تھا، کسی کو نصیحت کرتے تو پہلے اس کے ساتھ محبت کرتے، اس کے ساتھ شفقت کرتے، ہمدردی، اس کا دل جیتتے، اس کے ساتھ اس انداز سے بیٹھتے کہ وہ آپ کا گریزہ ہو جاتا، اور ساتھ پھر اللہ کے نبی نصیحت کرتے اسی کا یا معاذ لا تدع عن في دبر كل صلاة تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے معاذ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد ایک اور بڑی چیز دینے کے لیے اللہ کے نبی تیار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ میں محمد کریم آپ کو نصیحت کرتا ہوں علیہ السلام، ہر نماز کے بعد اللہم اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آپ فرماتے ہیں معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا کبھی پڑھنا چھوڑو، ہر نماز کے بعد پڑھنا، ہر فرض نماز کے بعد اللہم اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ دعا لازمی پڑھنا۔ اب میرے محترم بھائیوں، اس دعا کا ترجمہ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے نبی نے اس صحابی کو کس سے جوڑا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اے معاذ ہر نماز کے بعد میری بات کرنا، مجھ سے مدد مانگنا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ذکر کے اندر، تیرے ذکر کے اندر، تیرے شکر کے اندر اور تیری بہترین عبادت کے اندر اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ کے ساتھ جوڑا ہے میرے محترم بھائیوں، میرے نبی نے ہر انسان اللہ سے جوڑا ہے کہ معاذ ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ تیرا ذکر اچھا کر سکوں، تیرا شکر بہترین کر سکوں، تیری عبادت بہترین کر سکوں، اے اللہ میری مدد کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ اور آگے صحابی کا انداز دیکھیے، حدیث کے الفاظ ہیں وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذُ الصُّنَابِيُّ وَأَوْصَى بِهِ الصُّنَابِيُّ أَنَا أَبَا عَبْدِ الرحمن۔ میرے نبی کے اس عظیم صحابی نے آگے یہی بات ایک دوسرے انسان کو جس کا نام سنابی تھا، اس کو یہ وصیت کی کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اور اس صحابی نے آگے ابو عبد الرحمن کو نصیحت کی کہ اس
دعا تو نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑے۔ یعنی صحابہ کا انداز تھا، جو بات اللہ کے نبی سے ملی اس کو اپنے تک نہیں رکھا بلکہ آگے پہنچایا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ آگے دوسرے سنا، دوسرے آگے پہنچا دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا ہر بھائی جو نماز پڑھتا ہے، تمہیں سلام دیتا ہے، وہ اللہ اکبر کی آواز کہتا ہے، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ یہی دعا پڑھتا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے محترم بھائیوں، سنت کے اوپر جی رہے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو آخری دم تک سنت کے اوپر قائم ہوتا ہے میں نے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ دعا یاد کریں، جن کو یہ دعا نہیں آتی میرے محترم بھائیوں ابو داؤد کھول لیں، 1522 نمبر کے اوپر یہ دعا موجود ہے، اس دعا کو یاد کریں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ ذاکر بھی بن جائیں گے، شاکر بھی بن جائیں گے اور بہترین عبادت کرنے والے